نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة نصف من الشعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے، اور ہم شعبان المعظم کے مہینے سے فیضیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اس مہینے کے اندر روزہ رکھ لیا کرتے تھے، جتنی عبادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان المعظم کے مہینے کے اندر عبادتوں کی کثرت، ذکر کی کثرت، روزے رکھنے کی کثرت جتنا اس مہینے کے اندر کرتے تھے، اور کسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت میں مگن نہیں ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر عبادت کریں، خوب اللہ سے لو لگائیں، ذکر کریں۔ اور شعبان المعظم کے مہینے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جس کو ہم لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور احادیث کے اندر اس رات کو لیلۃ نصف من شعبان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر یہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں لوگوں کے نامہ اعمال کو لکھا جاتا ہے، اور کون بچہ کب پیدا ہوگا، وہ دنیا میں کتنا رہے گا، کس کی موت کب آئے گی، اور اس کو کتنا رزق ملے گا، تمام اس رات کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ اور اس رات کے اندر بھی کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، الاشراک باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اس کے لیے پھر کوئی شرط نہیں ہے، چاہے لیلۃ البرات ہو، لیلۃ القدر ہو، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے پکارے گا اور جب بھی وہ شرک سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب بھی آپ سے سوال کرے میرے بارے میں تو کہنا کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکاریں تو میں ان کی اس پکارنے پر ہمیشہ لبیک کہوں گا۔ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ہم اللہ پر یقین کریں، اللہ پر ہم بھروسہ رکھیں، اور اللہ کے احکامات کو ہم فالو کریں۔ صرف ایک طرفہ کام نہیں چلے گا۔ ہم جب اللہ کے احکام پر ہم عمل کریں گے، عمل پیرا ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے جس طرح ہم گمان رکھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ایک وہ شخص ہے جو شرک کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ اور ایک دوسرا شخص وہ ہے عقوق الوالدین، یعنی والدین کا نافرمان۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر کتنی تاکید آئی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، کہ ماں نے زمانے حمل میں کتنی تکلیفیں برداشت کی اور پھر دودھ پلایا، بہت ساری تکلیفیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یہاں تک کہا گیا کہ آپ ان کو اف تک نہ کہو۔
تو ایک وہ شخص جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہو اس رات میں اس کی مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ والدین سے معافی مانگے، اللہ سے لو لگائے، آئندہ عزم کرے کہ میں والدین کو پریشان نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کریں گے۔ اور ایک وہ شخص مسبل ازار کو جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، تو ایک یہ بھی شخص ہے کہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اور ٹخنے سے نیچے رکھنے والا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ اور ایک وہ شخص جس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہے مدمن خمر، شراب کا عادی۔ شراب ایک نجس ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو قرآن کے اندر ذکر کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا۔ تو یہ جو فاجتنبوا کا جو لفظ ہے یہ حرمت پر دلالت کرتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس سے بچیں۔ تو جو شراب کا عادی ہوگا، کیونکہ جو شراب ہے وہ ام الخبائث جس کو کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور جو شخص اس رات اس سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، اور اگر توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی نہیں فرماتے۔ تو یہ چند بڑے گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح رجب کا مہینہ گزرا، اب شعبان کا مہینہ بھی اب رواں دوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم رمضان تک پہنچائے، برکتیں سمیٹتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔